اپنے زمانے کے امام سے وفا کی تھی، ہمیں اپنے امام سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کونین کردار گفتار اظہار اتنے بلند فرما کہ ہمیں حسین کو منوانے سے پہلے دنیا دیکھ کے کہ اگر یہ حسینی ہے ان کا حسین کیسا ہوگا۔ مالک کون مقام ولایت امیر المومنین کے وہ مقصدیت اور حقیقت جو رسول دینا چاہتے تھے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس شب کا صدقہ ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہے، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین۔ سارے مل کے کہو نا یہی تو شب ہے وفا کی۔ اپنے زمانے کے حسین کو وفا کا یقین دلاؤ نا۔ یہ بھی احسان نہیں ہے ہمارا کہ ہم آپ کو بلا رہے ہیں، یہ آپ کا احسان ہے، آپ ہمیں اس قابل بنا ہیں۔ اور اللہ کرے جو ہاتھ مولا کی محبت میں اٹھے وہ ہمیشہ مولا کے قدموں پہ لگنے کے لیے تیار رہیں، کسی حرام پہ نہ لگیں۔ اس لیے اپنے سرکار کو وفا کا یقین دلاؤ۔ یا وارث خون حسین، آج تم بلاؤ گے یہ کریم گھرانے کا کریم شہزادہ، یہ رکھتے کسی کا نہیں۔ جب دنیا سے جاؤ گے تمہاری قبر پہ کہے گا مومن جلدی آ۔ بلایا کرو سردار کو، اور خصوصاً یہ رات ہے ہی با کمال رات جس میں عاشق اپنے سردار کو اپنی وفا کا یقین دلاتے ہیں۔ یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود، ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمستقرین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الوصول، بالوقت و مول الزمان، شریک القرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے درود۔ وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو ایک دفعہ پھر معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ امر امام سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ عرفان کے موتی اپنی جھولیوں میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو یہ شب اسرار کی بھری ہوئی شب ہے، رازوں سے بھری شب ہے۔ اس رات کے اسرار کو سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ کتنی طویل رات تھی، اس رات میں کیا کیا ہوا تھا، کس کس کے ساتھ سردار نے کس کس انداز سے گفتگو پسند فرمائی، کس کس کو جنت دی اور کس کس کو اپنا آپ دیا تھا۔ اسرار بھری شب ہے، کیونکہ بڑے ایسے تھے جو کسی نہ کسی لالچ میں آئے تھے، مگر کم ایسے تھے جو صرف حسین کے لیے آئے تھے۔ یہ وہ شب ہے، میں دو چند اس پہ گزارشات آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمیں کہا جاتا ہے صرف جناب حور علیہ السلام آئے صبح، لیکن یہ وہ شب ہے 32 افراد ایسے آئے، کراچی کا مجمع ہے، انشاءاللہ جملوں پہ غور فرمائیں گے، معرفت بھرے جملے ہیں۔ 32 افراد ایسے ہیں شب عاشور جنہوں نے دور دو آگ کے علاوہ روشن جلتے ہوئے دیکھی۔ 32 بندوں میں ایک سمجھدار بندہ ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہے اس طرف جائیں یا اس طرف جائیں، بتانے والا ہے کوئی نہیں۔ کوئی سمجھدار بندہ ہے، وہ کہتے ہیں یار
آئے تو ہم یزیدی فوج کی مدد کے لیے تھے، اب یہ نہیں پتا اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے۔ سمجھدار بندہ کہتے ہیں ہاں ایک حل ہے جو میرے ذہن میں ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں طرف کان لگا کے سنو، وہاں سے آوازیں کیا ہیں اور یہاں سے آوازیں کیا ہیں۔ یہ شب عاشور تھی، کان لگا کے سنا گیا، ایک طرف قرآن کی آوازیں تھی، ایک طرف ڈول کی آوازیں تھی۔ وہیں کھڑے ہو کے 32 افراد نے فیصلہ کیا تھا جس طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے چل پڑو۔ یہ 32 بندے آئے یزید کی فوج کی حمایت کے لیے تھے، مگر شب عاشور یہ اسرار ہے شب عاشور کا، کراچی کا مجمع ہے، پاکستان مجمع، امید ہے جملے ضائع نہیں کریں گے۔ یہ راز ہے 32 بندے آئے کس مقصد کے لیے تھے، شامل کہاں ہو گئے، یعنی ایک لمحے میں حسین بندوں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ شاباش 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 کراچی، مہربانی کراچی، ایک لمحے میں حسین بندوں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں سوچ کے مانگا کر حسین سے، مانگنا ہی ہے تو وہ مانگ جو مقدر میں نہیں ہے۔ شکریہ، سوچ کے مانگ، اور سوچ کے مانگنے میں کیا مانگے، اس گھر سے جنت مانگے؟ نہیں، اگر جنت ہی شیعہ کی منزل ہوتی تو علی بادشاہ یہ نہ کہتے میرا شیعہ جنت کے پیچھے نہیں، جنت میرے شیعہ کے پیچھے۔ بہت شکریہ، مہربانی حضور۔ مانگو سوچ کے، بلکہ بہترین مانگنے کا طریقہ شب عاشور میں سکھا جاتا ہوں۔ مولا مجھے یہ دے دے، مولا مجھے یہ دے دے، مولا مجھے یہ دے دے، مولا مجھے یہ دے دے۔ عاشق بن، مولا کی خدمت میں عرض کر جو تو دینا چاہتے وہ عطا کر۔ بہت شکریہ، مہربانی، بات کمال لوگ ہو یار، مجھے کیا پتا میرے لیے بہتر کیا ہے جو تیری ذات دینا چاہے۔ بچے مانگتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی چیزیں، آپ کہتے ہیں میں لا دوں گا، نہیں دیتا وقت پر، کیونکہ پتہ ہوتا ہے اس کے لیے فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ ویسے بھی شیعہ وہ ہوتا ہے جو امام کی مرضی پہ چلے، یقیناً وہ شیعہ نہیں جو مرضی اپنیاں کرے اور بعد ولایت کی کرے، اور اس کو شیعہ کہتے ہیں جس کے اندر ہر دنیا کے معاملے کی لالچ ہو مگر حسین کے معاملے کی لالچ نہ ہو۔ شیعہ کو پتہ ہے کربلا اس کمال کا نام ہے جو لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی۔ بہت شکریہ یار، بہت شکریہ۔ شیعہ کہتے اس کمال کو۔ لو یار میں چھوٹی سی ایک بات اور بھی عرض کرتا جاؤں، میں ان بندوں کی بات شروع کر کھڑا تھا، بات چلتے چلتے ہاں آ گئی۔ اللہ اس شب کا صدقہ ہمیں واقعی شیعہ بنائے۔ ابھی تک کہیں نہ کہیں محب ہیں ہم، شیعہ نہیں بن پا رہے۔ حالانکہ جلوس ہمیں شیعہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، مجلس حسین ہمیں شیعہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لنگر حسین ہمیں شیعہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں شیعہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہیں نہ کہیں محب ہیں۔ میرے خطاب کے بعد انتظامیہ سے بندے جہاں کے جو اراکین نے ان سے کہ سید کو بلایا تھا لاہور سے، ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا، ہم تو بچپن سے سن رہے ہم شیعہ ہیں۔ سید کہنے لگا ممبر پہ محب ہے، آپ میں تجھے 11ویں امام کا فرمان سناؤں، لکھ اللہ ہوئے دل پہ۔ بادشاہ سے پوچھا گیا تھا مولا اس بندے کے بارے میں کیا فرمان ہے، یہ شیعہ کہتا ہے اپنے آپ کو کہلواتا ہے۔ امام نے فرمایا نہیں محب ہے۔ مولا آج پتہ چلا محب اور ہوتے ہیں شیعہ اور ہوتے ہیں۔ کراچی جملہ سنبھالنا، امام فرماتے محب وہ ہے جو ہم سے محبت کرے، شیعہ وہ ہے جسے ہم محبت کریں۔ محب وہ ہے جو ہم سے محبت کرے، شیعہ وہ ہے جسے ہم محبت کرتے ہیں۔ امام سے بتاؤ سلمان محب تھا یا شیعہ تھا؟ یقیناً ہم سب مل کے کہیں گے سلمان شیعہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں محب تھا یا شیعہ تھا؟ اچھا آپ سب نے گواہی دی سلمان شیعہ تھا۔ میں چیلنج دے رہا ہوں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں،
ہم آج بھی ان سے مانگتے ہیں ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ دے دو، ہم نے خدمت کی، ہمیں کیا چاہیے؟ چیلنج دے کے جا رہا ہوں لاہور، کوئی ثابت کر دے، جو منہ مانگا انعام قوم دے، مانگے میں اس کو دوں گا، مجھے صرف اتنا ثابت کر دے سلمان دہلیز پہ جھاڑو دے کر کتنی سیلری لیتا تھا۔ کوئی ثابت کر دے فضا میں خدمت کر کے کیا تنخواہ دی تھی۔ اور نہیں، یہ شیعہ تھے، ان کو پتا تھا اللہ کا یہ بھی احسان ہے، اس نے ہم جیسوں کو ان جیسوں کے قابل بنا دیا۔ بہت شکریہ، مہربانی کر رکھی۔ کوئی ثابت کر دے، چیلنج ہے کہ سلمان نے کہا یا علی میں نے اتنا عرصہ ڈیوٹی کی، مجھے کیا ملے گا؟ عشق کا معیار ہے نا یار۔ یا آج یہ بھی بتاتا جو مجھے 72 میں سے کوئی ایک عاشق دکھاؤ جس نے حسین سے کہا مجھے سردار اسی شب ہے، بات چلو میں واپس وہاں لے آیا، لیکن ایک جملہ میں رکھتا تھا اور کہہ جو وہ بعد میں کہتا ہوں یہی شب ہے۔ سردار نے فرمایا تمہیں پتہ ہے صبح کیا ہونا ہے؟ امام فرماتے ہیں سنو کیا ہونا ہے، صبح ہمیں شہید کیا جائے گا، شہید کرنے کے بعد گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ سرکار نے ساری کے سامنے کیفیت رکھی، ایک اور بھی راز ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ سرکار نے ساری کیفیت رکھی، کیفیت رکھنے کے بعد سرکار نے ان کے چہروں کو دیکھا، اطمینان سے بھرے چہرے ہیں۔ میرا چیلنج ہے کوئی ایسا عاشق حسین کا دکھایا جائے جس نے یہ ساری بات سننے کے بعد پوچھا ہو مولا کوئی کفن بھی دے گا؟ یہ ہے معیار عشق۔ کوئی ایک ایسا عاشق دکھاؤ تاریخ میں جس نے حسین سے کہا مولا کوئی کفن بھی دے گا، کوئی کفن بھی کرے گا؟ نہیں، سوال نہیں ہے، عشق میں سوال نہیں ہوتا، عشق میں جواب ہوتا ہے۔ آؤ یہی تو کہتے ہیں ہے ہماری، سارے مل کے بولو نا، ہے ہماری درسگاہ۔ کربلا کہہ دیا مجھ سے درس لے، میں تجھے درس دوں، کربلا درس دے۔ کربلا کہتی ہے شیعہ بن، بے سوال بن، کربلا دنیاوی ضرورتیں ہیں۔ کربلا کہتے گھبرانا دنیا بھوسا ہے، دانا مانگ۔ ایسے ہے یہ نہیں؟ کربلا کہتی ہے مولا مانگ، مولا سے مولا کو مانگ، باقی چیزیں ویسے ہی مل جائیں گی۔ کربلا بچپن سے میں نے ایک چیز سوچی ہے، میں یہ کروں گا تو مجھے جنت ملے گی، یہ کرے گا تو جنت ملے گی۔ کربلا کہتی ہے کیوں ایسی باتیں کرتا ہے؟ جو چیز ماں کے قدموں تلے ڈھونڈتا ہے وہ تو اپنی عبادات کا سرا مانتا ہے۔ درس کربلا یہی ہے، اپنے آپ کو اس معیار پہ لاؤ، نکلو ان چیزوں سے جو امام کو پسند ہے، بدلو اپنا معیار۔ یہ نہ ہو کہ صرف 10 دن بس کل کا دن ہے اور اس کے بعد پھر وہی روٹین شروع ہو جائے، نہیں، معیار بدلو، اپنے ہاتھ بچاؤ۔ آپ کہہ رہے سیدہ ممبر پہ کھڑے ہو کے ہاتھ بچاؤ کا کیا مطلب ہے؟ کوشش کرو جو ہاتھ علامہ عباس پہ مس ہو وہ صرف مہدی کے قدموں کو مس ہو۔ یہ ہے معیار اس دور کے شیعہ کا، کیونکہ شیعہ کو پتہ ہے یہ چیز جو مسونی مولا کے قدموں کو جھوٹی ہو گئی تو پھر ہائے ہائے مناسب نہیں ہے۔ کوشش کرو حرام سے ہاتھ کو بچاؤ۔ یہ لنگر حسین ہر دور کا ہر وقت کا بندے کو شیعہ کے معیار پہ لے جاتا ہے۔ پوچھو کیسے؟ وہ بابا جس شکم میں لنگر حسین کا لقمہ جائے وہ حرام کا قطرہ نہ جائے۔ میں غور بننے کے گر بتا رہا ہوں کراچی کو، ہاں شکم عام شکم نہیں، آپ کے سامنے ہے کتنی دنیا ہے جو لنگر کو دیکھ کے کھاتی نہیں، جس کو لنگر نصیب ہو یقین کیجئے، جس کو لنگر نصیب ہو وہ کوشش کرے اپنے شکم کو پاک رکھے۔ اب میں اور بننے کا ایک اور بتاؤں، خوش نصیب ہیں ہم لوگ، ہمیں علامہ عباس کی زیارت نصیب ہے۔ یہ چھوٹی زیارت نہیں، میں 40 دن کا نسخہ بھی دے کے جا رہا ہوں۔
10 محرم سے لے کر 20 سفر تک عہد کرو کسی نامحرم کو نہیں دیکھو گے. شب عاشور ہے نا، وعدہ کرو نا کسی نامحرم کو نہیں دیکھو، آنکھیں بچا کے رکھیں گے. صرف اس انتظار میں کہ آنکھوں نے امام کی زیارت کرنی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے، میں لندن ٹی وی میں بیٹھا، میرے سے کسی نے سوال کیا، سید علی بادشاہ فرماتے ہیں مومن کون ہے؟ میں نے کہا مومن وہ ہے، مولا فرماتے جس کی تنہائی پاک ہو. کہنے لگے سید اس دور میں مومن کون ہے؟ میں نے کہا اس دور میں معافی مانگ کے کہتا ہوں جس کا موبائل پاک ہو. ضرورت ہے نا اس چیز کی. 40 دن کوشش کرو عدم عباس دیکھو. آئیں ماں بہنیں بیٹیاں وہی ہے جو ہمارے گھر میں ہیں، بڑے مخلوق نہیں. آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا، بچا کے رکھو. صبر کا دامن قابو کر کے رکھو. کسی کی کوٹھی کار دیکھ کے یہ نہ کہو اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں. سب کے پاس چیزیں حاصل ہیں. خوش نصیب ہو. بندے کہتے ہیں پیسے والا امیر ہوتا ہے، میں کہتا ہوں جس کے پاس علی ہو وہ امیر ہوتا ہے. یا علی مدد. ہم بندے کہتے ہیں نا غریب وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں، امیر وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے. او بھائی نہیں، سب چیزیں ہی رہ جانی ہے. جس کے پاس علی ہے وہ امیر ہے، جس کے پاس علی نہیں وہ بیچارہ غریب ہے. یہ کہہ سکتے ہیں نا ہم سید بابا ہمارے یہاں سختی نہیں ہے. ہم یہی کہتے ہیں دنیا والوں کو چراغ کی روشنی دکھاؤ تاکہ دنیا اندھیرے چھوڑ کے خود بخود روشنی کی طرف آ جائے. سختی نہ کرو، محبت سے دل جیتو. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ بہت شکریہ آپ کے جاگ کے سننے کو سلام ہے. ہاں ماشاءاللہ جاگ رہے ہو اس ٹائم بھی اور بھرپور جاگ رہے ہو، ایسے جیسے دن کے 12 بجے ہو، لیکن ماشاءاللہ رات کے 3 بجنے والے ہیں. لو جی یہ جملہ ذہن ہے جو میں آپ کے خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. کربلا 10 گاہ ہے، آؤ کربلا سے 10 لے. کربلا کا پہلا درس یہ ہے شکر اپنے اندر پیدا کر، صبر اپنے اندر پیدا کر. میں نے کہا 40 دن عدم عباس دیکھ. صبح صبح اٹھ زمانے کے امام کو سلام کر. صبح صبح یہ سوچ کے سلام کر ان کا کرم ان کا احسان جو مجھ جیسے کو اپنے آپ کو سلام کرانے کی توفیق دیتے ہیں. ان کی کریمی اور یہ سوچ جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. تو زمانے کے امام کو اٹھ کے سلام کر. مولا کی قسم تیری آدھی پریشانیاں ختم، تیری آدھی ٹینشن ختم. سلام کا مطلب ہے سلامتی. آپ کہتے مولا میری طرف سے آپ پر سلامتی. امام فرماتے میری بھی طرف سے تجھ پر سلامتی. علیکہ السلام لازم ہے بھائی، کہنا پڑتا ہے. کتنی خوش نصیبی ہے سردار ہمیں کہ میرا بھی تجھ پر سلام ہو. کتنی بڑی کریمی ہے. 40 دن کے بعد تجربہ کر لینا، بچاتے رہنا. اور ہاں کہیں نفس تنگ بھی کرے فوراً کہنا السلام علیکم. آنکھیں بند کر کے کہیں بھی ہو السلام علیکم یا صاحب الزمان، الامان الامان من شر شیطان. سرکار سے توفیق مانگنا بچ جاؤ گے. 40 دن بعد کسی ہاسپٹل چلے جانا شروع، تمہارا بہت بڑا مقام ہے. خدا کی قسم میں یہی کہتا پھر رہا ہوں پوری دنیا میں اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو. چلے جاؤ کسی ہاسپٹل، علی کا ہو نوکر، وہاں جا کے سرکار کو سلام کر کے نعت علی پڑھ کے بھوکا دے مریض اٹھے نہ تیرا علی والا ہونے کا فائدہ ہی کیا. تیرا بڑا مقام ہے، تیرا بہت بڑا مرتبہ ہے. اپنے آپ کو سنبھال، اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچ. تو معمولی نہیں. کون بیٹھتا ہے اس طرح رات کے ٹائم اپنی بیٹیوں کو لے کے؟ یہ بھی عشق کی ایک ابتدائی تصویر ہے. تو پھر عام تو نہیں ہو. اس لیے میں کہتا پھر ہوں جگہ جگہ کہ بھائی مجلس سے باہر جاؤ نا، کو پوچھے کہاں گئے تھے. شیعہ بننا وہ نہ بننا، وہ بنو گے تو کہو گے میں مجلس پہ گیا تھا. شیعہ بننا کہنا امام نے بلایا تھا. سردار نے بلایا تھا. 5 دے گے، 10 دے گے، 50 دے گے، میں نے بھی بانٹی. سرکار نے مجھے توفیق دی، میں نے ان کے چاہنے والوں کو ان کا صدقہ ان کے کرم سے کھلایا. میری کوئی میں ختم. میں نے امام بارگاہ بنوایا، میری اوقات ہے.
شکر پڑھ امام نے تجھ سے اپنا گھر بنوایا. زندگی میں کبھی بھی امام پہ احسان نہ لگانا. یہ شیعہ کی تعریف ہے, یہ شیعہ کا مزاج ہے. شیعہ ہمیشہ شکر پہ ہے. اللہ میں شکر. مولا تیرا کرم, تیری جیسی ذات مجھ جیسے نائب کو اپنا بناتی ہے, مجھ جیسے سے اپنی کریمی کا ایک اظہار دنیا کے سامنے کرواتی ہے. ورنہ میں کہاں تو کہاں, میری اوقات ہی نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا ترجمہ تو پڑھ کے دیکھو, ہم کتنے خوش نصیب ہیں, ہمیں کیسا گھرانہ نصیب ہوا. وہ کہتے ہیں اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی, ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. ترجمہ پڑھنا, اے اللہ تو ہماری طرف سے آل محمد پہ درود بھیج, تو ہماری طرف سے درود بھیج. وہ کہتے تم پڑھو, ہم کہتے تو پڑھ. پتہ چلا جس گھرانے پہ امت ڈائریکٹ درود نہ بھیج سکے اس گھرانے کا معیار کیا ہوگا. ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ, وہ کہتے تو. اتنی بڑی خوش نصیبی, بہت شکریہ. میں مجلس میں کیا کرنے گئے تھے, اس کو کہنا یار پہلے میں لالچ لے کے جاتا تھا مجھے جنت ملے گی, میرے گناہ معاف ہوں گے, لیکن مجھے کربلا نے سکھایا لالچ کے بغیر میں آپ کا دل رکھتے کسی کا نہیں. کہنے لگا پھر بھی بتاؤ, مجلس پہ گئے تھے تو کہنے لگا میں نہیں گیا, میرے امام نے بلایا. اچھا یار یہ بتا کچھ دیا بھی صحیح ہے, بڑی ہستی ہے, کائنات کی طاقتور ہستی ہے, خالی تھوڑا بھیجیں گے. یار انہوں نے کیا دیا, ان کو بتا امام کی کریمی تھی. بس یہ نتیجہ دینے لگا. پہلا ایک چھوٹا سا جملہ اور عرض کروں, میں 2 جملے مسائل پر اجازت تاکہ بھی پڑھنا ہے. امام کی یہ کریمی, میں عقل مند ہو گیا. میں اپنی زندگی کے تمام کاموں میں مستقبل پہ نگاہ رکھتا ہوں. میں صبح رات سو رہا ہوں, صبح اٹھوں گا, میں کھانا کھاتا ہوں طاقت آئے گی, میں گھر بنوا رہا ہوں میں اس میں رہوں گا, میں نوکری کر رہا ہوں میں تنخواہ لوں گا, ہر چیز میں مستقبل, میں کاروبار کر رہا ہوں میں منافع کماؤں گا, میں پیسے کماؤں گا. گھبرا تو نہیں گئے. اس کو کہنا لگتا ہے خون حسین کا وارث مجھے مجلس میں بلا کر کوئی کرم خاص کرنا چاہتا ہے. کرم یہ ہے سرکار سب کو چاہتے ہیں, میں ان سب کو حر بناؤں گا. حسین کو حر کی ضرورت تھی, مہدی کو نہیں. اتنی ساری بیٹیاں مائی بہنیں آئی بیٹھی ہیں, یہ بھی یہاں سے سبق لے کے جائیں. سرکار زمانہ نے انہیں بلایا ہے, سرکار چاہتی ہے میں بھی انہیں فضائیں بناؤں گا. مستقبل ہے نا مولا, اگر ہم غور اور فضا بن گئے سرکار انعام. میں اپنے طور پہ پوچھوں, حالانکہ طلب نہیں شیعہ کو, اپنے طور مولا انعام ویسے کیا ہوگا. سرکار فرماتے تمہارا تعارف کراؤں گا میں اپنے ظہور پر, میں اپنے دادا علی کے سامنے تعارف کراؤں گا, میں دادا حسن کے سامنے تعارف کراؤں گا, میں دادا حسین کے سامنے تعارف کراؤں گا. تعارف کرا کے کہوں گا دادا علی آپ کے سلمان کی کیا بات ہے, دادا علی آپ کے میسم کی کیا بات ہے, دادا حسین آپ کے حر کی کیا بات ہے. پر میرے حروں کی بات ہی کچھ اور ہے. پوچھا جائے گا مہدی فرق کیا ہے, فرمائیں گے دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا. بہت شکریہ حضور, کیا بات ہے کراچی, دیکھ کے ماننا اور ہے. لو جی ایک چھوٹا سا تحفہ اور وصول کرو. ویسے میں نے کہا تھا میں یہی تک پڑھوں گا, چلو ایک چھوٹا سا تحفہ ہے. شاید امام کی طرف سے میرے ذہن میں یہ سوچ آئی, خیال آیا, ان کو یہ بھی بتا دینا. میں ہر لمحہ توفیق مانگتا ہوں سرکار سے, رحم کرم شفقت نگاہ پناہ, میرا تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں. میں کہتا ہوں یہ دنیا ہے, عارضی ہے, ہمارا کون ہے, میرا بیٹا, میرا باپ, میرا بھائی, میرا چاچا, میرے ماموں, میرے تایا, میرے فلاں. سانسوں کی ڈوری تک ہے, سانس ختم, کسی نے اپنا بندہ ہی نہیں. سب نے کہنا اٹھاؤ میت, نہلاؤ میت, دفناؤ میت. اتنی جلدی رشتہ توڑ دیں گے, اپنے تو رشتہ نہیں توڑتے. اس شب کی قسم معصوم فرماتے ہیں جو مومن اور مومنہ ہمارے فرزند کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی, میرا بیٹا قبر پہ آ کے کہے گا قم باذن اللہ, اٹھ میں آ گیا. بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے. سرکار فرمائیں گے قلعے دیکھتے ہو, مولا میرے اپنے کہاں. امام فرمائیں گے اپنے ہوتے تو
تو رشتہ نہ توڑتے، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں۔ کون ہے ہمارا اپنا؟ یہی سردار ہے نا، اپنے تو رشتہ نہیں توڑتے، یہ ہمارا اپنے تو رشتہ نہیں توڑا، باقی فرضی اپنے رشتے توڑ دیے۔ اس کا قطعا مطلب میری ماں بہن بیٹی یہ نہ لے کہ ہم اپنی اولادوں کی پرورش نہ کریں، میری بچیاں میری ماں میری بہنیں بیٹیاں اولادوں کی پرورش کرو، مگر اپنا سمجھ کے نہیں، امانت امام سمجھ کے۔ شاباش، تھوڑی سی مشکل بات تھی، شکر گزار ہوں کراچی، میں نے کہا ناراض نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے۔ اس حوالے سے اس ضمن میں ایک دعا بھی ہے، ویسے تمہارے مکتب کی ساری دعائیں باکمال ہیں، حدیث قصہ ہو، دعائیں خیر ہو، مگر ساری دعاؤں میں باکمال دعا ہے دعائیں عہد۔ چھٹے امام نے تعلیم فرمائی، امام فرماتے ہیں کوشش کرنا یار جو آئے اور ساتھ لاہور سے بیٹیوں میں ضرور دعائیں دینا، انشاءاللہ یہ یاد بھی کرے گی اور مردوں کو یاد بھی دلوائے گی، بڑی اہم دعا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، بادشاہ فرماتے ہیں جو دعائیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میرا وعدہ ہے میرا بیٹا اس کی قبر پہ آئے گا۔ ایسے تو ساری دعائیں خیر و برکت کے لیے حدیث کے ساتھ دعائیں کمال باکمال ہیں، مگر یہ باکمال ترین دعا ہے۔ لاہور والوں نے تمہارے لیے تحفہ بھیجی ہے، چھپوا کے بھیجی ہے۔ اتنے افسوس کی بات ہے جتنے اجتماعوں میں گیا ہوں، یقین جانو دعا عہد کے بارے میں شعور ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے دعا عہد کا، اور کہنے والا سچا ہے۔ اور ہم یہاں اعلان کر رہے ہیں کراچی کے مرکز امام بارگاہ میں، سچا وہ نہیں ہوتا جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، سچا اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے، سچا اسے کہتے ہیں جو کہہ دے مہربانی، جو کہہ دے تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ ایک چھوٹے سے نعرے پہ چھوٹا سا تحفہ سنبھالنا، شب عاشور ہے، وفاؤں کی شب ہے۔ پہلا نعرہ لگاتے ہو ہے ہماری کربلا کربلا، دوسرا بڑا اہم نعرہ لگاتے ہو حق کا سیدھا۔ یہ بے لوس موتی تمہیں مل رہے ہیں، میں لفافہ لینے والا بندہ نہیں ہوں، ہاں سفر عشق پہ نکلا ہوں، ہر چیز بک سکتی ہے، خونے حسین نہیں۔ مجھے سیب نہیں دیتا، میں گیا ہوں اراکین انجمن یہاں بارے مامن، جی حضور میں آیا ہوں مجھے کچھ دو، کیوں دیں کیوں لوں، احسان لگانے آیا ہوں، میں تو حسین کا مقروض ہوں۔ ایک اور بڑی اہم ہے، کراچی کا ممبر ہے، بات دور دور تک جائے گی، جب تیرا میرا زمانے کالی کعبے کی چھت پہ آئے گا، سرکار خطبہ دے گا، اس خطبے میں یہ لوح دل پہ لکھنا، میری پوری تقریر ایک طرف، یہ خطبے کا جملہ ایک طرف، سرکار پوری کائنات میں غدیری زبان سے اعلان فرمائیں گے، دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ بڑا مشکل ہے مودت کا حساب دو، یقین جانے شاباش جوان شاباش، بڑا مشکل ہے مودت کا جواب دینا۔ جی دوسرا نعرہ ہے بڑا، پہلا نعرہ ہے ہماری درسگاہ، چلو کچھ نہ کوئی درسگاہ میں سے میں 10 آپ کے سے پیش کر گیا۔ دوسرا نعرہ بڑا ہے، میں بس یہی تقریر تمام۔ دوسرا نعرہ ہے حق کا سیدھا، حق کا سیدھا۔ کبھی زندگی میں کہا حق کی سیدھی منزل نہیں، حق کا سیدھا۔ اتنے باکمال لوگ تشریف فرما ہو، صرف اتنا بتاؤ راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ حضور، سلامت رہو جوان، راستے ہوتے ہیں منزل تک جانے کے لیے۔ فرض کرو میں لاہور سے چلا، میں نے ساری مجالس درمیان کی چھوٹی مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ لاہور سے چلا، کہنے لگے سید کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کراچی بارہ امام بارگاہ میں، کیا کرنے؟ مجلس پڑھنے، مومنین کی زیارت کرنے۔ میں بارہ امام آیا، کراچی آیا، فرض کرو میں نے مجلس نہ پڑھی، میں بارہ امام کراچی کے گلیوں کے راستے دیکھتا رہا، بازاروں کے راستے دیکھتا رہا، چوکوں کے راستے دیکھ۔ بہت اہم پیغام ہے، محنت سمجھنا میری، یہ جملہ ذہنہ ہو، باقی بھول جو آپ کی مرضی، یہ جملہ نہیں بھولنا۔ میں ساری گلیوں کے راستے دیکھتا رہا، چوکوں کے راستے دیکھتا رہا، بازاروں کے بارہ امام کے سائڈوں کے راستے دیکھتا رہا۔ واپس چلا گیا، کہنے لگے کیسا رہا؟ میں نے کہا میں بارہ امام بارگاہ کی گلیوں کے راستے دیکھا ہے، چوکوں کے راستے دیکھا ہے، بازار کے راستے دیکھا۔ کہنے لگے تیرا تو جانے کا فائدہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ آپ کی کیا کہنے ہیں؟ آپ کے معیار سماج کیا کہتے ہیں؟ تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ ہم نے ہمیشہ نعرہ
کا سیدھا راستہ، کبھی نہیں نعرہ لگایا حق کی سیدھی منزل. پھر ہمیں ماننا پڑے گا کربلا راستہ ہے، منزل مہدی ہے. یقین جانیے جب تک شعور نہیں تھا جب سرکار کی تحدیث کے صدقہ شعور آئے، پتہ چلا میری منزل کوئی اور ہے. میں نے کہا کیوں نہ میں قرآن سے پوچھ لوں. میں نے قرآن کھولا، قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم. ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہمیں نہیں کہا جائے گا علی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، ہمیں نہیں کہا جائے گا حسین کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، ہمیں کہا جائے گا مہدی کے دور والے کھڑے. ایک چھوٹا سا پیغام بیٹیوں کو دیتا جاؤں، اور تعداد میں ماشاءاللہ بچی ہماری تشریف فرما ہے، بڑی دور دراز سے اپنے بچے لے کے آئی ہیں. میری ماں بہنیں بیٹیاں، یہ پیغام ہے امام کا، پیغام ہے کربلا کا. وصول کرو اور قبول کرو، غور کرو اور فکر کرو. کوشش کرو اپنی اولاد کی پرورش اپنی اولاد سمجھ کے نہیں، امام کی امانت سمجھ کے کرو. صبح صبح جب بچے اٹھیں ان کی عادت ڈالو، صبح صبح کعبے کی طرف رخ کر کے امام کو سلام کریں. ان کو سمجھو بڑوں کو سلام کیا جاتا ہے، اور بڑوں کا بڑا ہے صاحب و زمان. اٹھ کے سلام کرو. دو چیزیں. تیسری چیز، کوشش کرو گھر میں بچوں کو یہ تربیت کرو. تم گھر میں ہوتے ہو، کوئی غلط کام نہیں کرتے، تمہیں ڈر ہوتا ہے کہیں ماں ناراض نہ ہو جائے، باپ ناراض نہ ہو جائے. گھر میں تو تم ڈرتے ہو، جب باہر نکلتے ہو نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ ہوتا ہے. بیٹی میری بیٹی میرا بیٹا، یہ بات سے نصیب رکھ. ماں کو سمجھانا چاہیے باہر نکلتے کوئی دیکھے نہ دیکھے، امام ضرور دیکھتا ہے. امام کی ناراضگی سے بچنا. مولانا ناراض ہو گئے تو پھر سب چیز گئی. چوتھی چیز، کوشش کرو میری بچیاں میری مائیں، گھر میں آٹا گوندو، لنگر پکاؤ، باوضو ہو کے درود پڑھ کے. یاد بھی تھوڑی دیر صبر کیجیے. وضو کر کے پھر دیکھنا نہیں، وضو کر کے درود پڑھ کے پکاؤ، وضو کر کے گوندو. اللہم قل ولی کا پڑھ کے گوندو. پیاز کاٹو، اللہم قل ولی کا حجت ابن حسن ناد علی نظر نہ جائے. دعائیں پڑھ کے کوئی پوچھے بی بی یہ کیا کر رہی ہے، اس کو بتا دو بابا 1 روپے کی ڈسپرین ہلچل مچا سکتی ہے. درود والا لنگر تبدیلی. بہت شکریہ کراچی، بہت شکریہ. بس ایک اور نکتہ، وقت نہیں ہے. میری بچیاں کوشش کرو معصوم جو آپ کے گودوں میں ہیں ان کے کانوں میں لوریاں دو. کس انداز سے؟ میرا بچہ بچی مولا آنے والے ہیں، بچپن سے ان کے کانوں میں ڈال دو. تم امانت ہو، سردار آنے والے ہیں، لبیک کہنا. اگر ہم کربلا میں ہوتے حسین کو لبیک کہتے، اگر صفین میں ہوتے علی کو لبیک کہتے. اللہ کی مرضی علی کل شیء قدیر ہے. جس دور میں اس نے مناسب سمجھا میں بھیج دیا تم نے. اور ان کو لوریوں میں سناؤ حضرت عباس جری کے واقعہ، سناؤ ان کو مولا کے عاشقین کتنے بہادر ہوتے ہیں. ان کو بچپن سے سمجھاؤ آل محمد کے عاشقوں کا معیار یہ ہوتا ہے وہ میدان سے بھاگتے نہیں. ملاقات امام زمان علیہ السلام کتابیں مارکیٹ میں موجود ہے، ورنہ گوگل پہ ہر چیز موجود ہے. کتابیں ڈاؤن لوڈ کرو. ملاقات امام زمان علیہ السلام. کوئی نہ کوئی ملاقات کا واقعہ اپنے بچے بچی کو لوری کے طور پر آپ کو سناؤ. میں کہتا ہو ہی نہیں سکتا وہ بچہ بچی بڑا ہو کر سپاہی اور کنیزہ امام نہ بنے. اور شب عاشور ایک چھوٹا سا بس آدھے منٹ کا تحفہ لو. دو جملے میں صاحب اور اجازت. اگر اولاد نہیں ہے، ویسے تو یہ شب اپنے لیے مانگنے کے لیے نہیں ہے، یہ شب وفا والی شب ہے، لیکن پھر بھی یہ تحفہ ہے کیونکہ بچیاں بچے ہمارے بہت ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں ہیں، سالہ سال سے اولادیں نہیں ہیں. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. میرے لیے تو آتا ہے. آپ خود مومن ہو، باکمال ہو، غازی کے علم کے نیچے جاؤ، 2 رکعت ہدیہ امام زمان علیہ السلام ادا کرو. جیسے نماز صبح پڑھتے ہو، نماز پڑھنے کے بعد گلے میں دونوں میاں بیوی کپڑا ڈالو. گلے میں کپڑا ڈال کے سرکار عباس کے وسیلے سے کہو پروردگار ماں باپ بننے کے لیے اولاد نہیں چاہیے، مہدی کے لشکر کا سپاہی چاہیے.
میں کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا، ملے گا. بہت شکریہ یار. اور ساتھ منت مان لو، جو بھی عطا ہوا اس کے نام کے ساتھ مہدی رکھوں گی. شکریہ، شکر گزار ہوں میں آپ کا. آپ نے بڑی توجہ سے پیغام سنا. دعا گو ہوں کہ یہ پیغام کی قیمتی نقطے آپ کے دلوں پہ نقش ہوں، تاکہ کم از کم یہ محرم آپ کو غور بنا جائے، میری بچیاں فضائیں بن جائیں. انشاءاللہ ایسا ہوگا. 32 بندے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی میرے مسائل کے، 32 افراد فیصلہ کرتے ہیں جس طرف قرآن کی آوازیں ہیں وہاں چل پڑو. جو انہوں نے رخ موڑا، امام مبین نے، کتاب مبین نے، امام حسین پاک نے مولا غازی کو بلایا. غازی لیا ادھر قریب آیا. غازی بڑی دور سے ہمارے مہمان آ رہے ہیں، ازلی خوش نصیب آ رہے ہیں، غازی جا استقبال کر. سرکار غازی آگے راستے پہ کھڑے ہو گئے. یہ 32 بندے آئے. سرکار غازی نے ان کو سلام کیا. سلام کر کے فرماتے ہیں ازلی خوش نصیبو، تمہیں پتہ ہے مجھے کس نے بھیجا ہے؟ سرکار کہتے مجھے اس نے بھیجا ہے جو نانے کی پشت پہ بیٹھا رہتا تھا، مجھے اس نے بھیجا ہے جو نانے کے کندھوں پہ بیٹھا رہتا تھا، مجھے اس نے بھیجا ہے جو نانے کے زلفیں پکڑے رکھتا تھا، مجھے اس نے بھیجا ہے جو اس وقت بہنوں کو لے کے صحرا آ گیا ہے. خوش نصیب ہو، تمہارے استقبال کے لیے آیا ہوں. کہتے ہیں اچھا، ہم تو کسی اور کے لیے آئے تھے، لیکن ان کے قرآن کی آوازیں سردار کے لشکر میں ہم آ گئے. 32 کے 32 نے فیصلہ کیا اب لعنت کرو اس لشکر پر. فوراً اٹھ پڑو. سردار کے سامنے آئے، سلام کیا. غازی پاک نے فرمایا تھا نا آیا ہے بہنوں کو لے کے. شاید ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو حیران ہو کے پوچھتے ہیں محمد کی بیٹیاں بھی آئی ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے روایات اس گھر کی، محمد کی شہزادیاں، علی کی شہزادیاں نانے کے مزار پہ میراث ہو جاتی تھی. حیران ہو کے کہتے ہیں وہ بھی آئی ہیں؟ فرمایا گیا ہاں وہ بھی آئی ہیں، کیونکہ وعدہ تھا دین کی تکمیل کا، وہ وعدہ وفا کرنے کے لیے آئی ہیں. ان میں ایک تھی علی اکبر کی ماں. یہی شب عاشور ہے. 1 یا 1.5 منٹ اور اجازت، ساری رات روتے رہو، ماتم کرتے رہو، پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. علی اکبر کی ماں، شب عاشور ہے. غازی عباس نے سرکار اکبر سے عرض کی آقا احسان فرمائیے ماں کو مل لیجیے. سرکار اکبر ماں کے خیام گئے. علی اکبر کی ماں کا سر سجدے میں تھا. کافی دیر علی اکبر کھڑے رہے. اتنی دیر میں جناب فضل آئی. جب فضل نے اکبر کی ماں کو دیکھا سر سجدے میں ہے، آواز دے کے کہتی اللہ کا شکر بھی ضرور ادا کرتی رہے، لیکن اکبر آیا ہے پتہ نہیں پھر لمحہ ملے نہ ملے، اکبر سے مل لیجیے. شہزادی اٹھی. شہزادی نے گود بڑھائی. جس طرح چھوٹے بچوں کو ماں گود میں بٹھاتی ہے نا، میری بچیاں سمجھ جائیں گی، اسی طرح اکبر کی ماں نے اکبر کا سر گود میں رکھا. سرکار اکبر کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی. آواز دیتی ہے اکبر میرے دل کی ایک حسرت سے 18 سال ہو گئے، ایک حسرت سے وہ تو آج پوری کر دے. اکبر کہتے ہیں اماں حکم فرمائیں. فرماتی ہے یہی میں سننا چاہتی تھی، مجھے ماں تو کہہ دے. یہ وہی شب ہے جب شریفت حسین محمد کو سمجھاتی رہی جعفر طیار کا خون ہو، صبح دنیا کو بتانا تمہاری رگوں میں خون کس کا ہے. لو جی ہو گئی اکبر کی شہادت. صرف ایک جملہ، سرکار اکبر کو لے کے آئے خیام میں. میری مائیں بہنیں توجہ کرنا، بیٹیاں اکبر کو لے کے آئے خیام میں. لٹایا آ کے بیبیوں نے ہلکا بنایا، بیبیوں نے سر میں خاک ملائی. میں پوری شہادت نہیں پڑھا، صرف ایک جملہ پڑھ کے اجازت لے رہا ہوں. خاک ملائی. بیبیاں واہ غربتا، واہ جوانا، واہ مصیبتا، ماتم کر رہی ہلکا بنا کے. اتنی دیر میں امام مظلوم نے نگاہ دوڑائی. نگاہ دوڑا کے کہتے مجھے اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی. جناب فضا کو بات دے گئے جمنا فضا جا اکبر کی ماں کو دیکھ کے آ. جب فضا گئی خیام میں دیکھا کیفیت کراچی والوں یہ ہے، کبھی بیٹھتی ہے کبھی اٹھتی ہے، کبھی بیٹھتی ہے کبھی اٹھتی ہے، کبھی دیوار کا سہارا لیتی ہے کبھی اس دیوار کا سہارا لیتی ہے. جب فضا جا کے کہتی ہے بی بی آقا بلا رہے ہیں، اکبر چند لمحوں کا مہمان ہے. اکبر کی ماں رو کے کہتی اماں فضا میری مجبوری ہے، جب سے مجھے پتا چلا نا
اکبر زین سے زمین پہ آیا ہے. اما فضا اس وقت سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا ہے, مجھے نظر کچھ نہیں آتا. اما فضا آپ میرا ہاتھ پکڑ مجھے اکبر کی لاش پہ لے چل. سید ابو نذیر العالم ایمن کا نے